یہ جو برٹش مسلم ہیریٹیج سینٹر ہے یہ بھی اگین انٹرسٹنگ سٹوری ہے. آپ کا ٹائم ختم ہو جائے گا انٹرویو. نہیں کوئی بات نہیں, پارٹ 2 کر سکتے ہیں. آپ کی اپنی کنسٹیٹوئنسی ہے, اسی کے اندر آ رہا ہے یہ. پارٹ 2 as well, that's not the issue. تو اس میں یہ ہوا تھا کہ میں اس وقت کاؤنسلر تھا اور میں لیڈ ممبر ریس اینڈ ایکوالٹی کا بھی تھا. تو ہمارے ڈپٹی چیف ایگزیکٹو تھے اسٹیو میچیو, فوت ہو چکے ہیں. تو انہوں نے میرے سے مجھے میٹنگ کی میرے ساتھ اور کہا ہمارے لیے کونسل میں ایک مسئلہ بنا ہوا ہے. تو میں کہا اچھا بتائیں کیا مسئلہ ہے. جی. تو کہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ایک اچھا ادارہ یہاں مانچسٹر میں ہو, لیکن ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کس گروپ سے کام کریں. کہ یہاں ہمیں اپروچ کر رہے ہیں 4-5 گروپ. جی. تو ہمیں علم اتنا ڈیپتھ میں نہیں ہے کہ بھائی ہم سب کے ساتھ تو نہیں کر سکتے. تو لیکن ایک کے ساتھ ہمیں کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے, ہم خوشی سے کریں گے, لیکن یہ چاہیے ہمیں ہیلپ. تو میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, آپ سب پیپر ورک مجھے بھیج دیں, میں چھانٹی کر دوں گا. میں جانتا ہوں ہر گروپ کو. I know this in and out. I know everything in and out. صحیح بات ہے. تو میں نے انصاف کے ساتھ ایکچولی دیکھا, میں نے ایک بات ہے کہ میں نے کبھی تصب نہیں کیا اس لحاظ سے جو مذہبی فرقہ واریت کی عذاب ہم پہ بنا ہوا ہے نا, میں نے کبھی نہیں کیا. میرا بڑا سمپل سا ایمان ہے کہ ہر کلمہ گو جو ہے مسلمان ہے اور ہر ایک نے اپنا حساب دینا ہے. صحیح, سمپل سی بات ہے بالکل. تو ہمیں یہ گروپوں پہ اس طرح کرنا نہیں چاہیے, بلکہ یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ ہر ایک نے اپنا حساب دینا ہے. صحیح. تو میں نے کبھی نہیں یہ کیا. تو میں نے دیکھے گروپ وہ سب کو دیکھا کیا تھا, کہاں پہ ہے, کیا آفر کر رہے تھے, کیا آئیڈیے تھے. تو جو ان میں سے مجھے ٹھیک لگا میں نے کہا بھائی اس گروپ سے ہم کام کریں گے. ٹھیک. تو پھر میں نے ان کو جوائن کیا اور سفر پہ. اور ہم اس وقت یہ خواہش رکھتے تھے کہ کوئی 3 ایکڑ کی جگہ ہمیں چاہیے. تو شہر مانچسٹر بہت بڑا شہر ہے, شہر کے اندر اس طرح کی جگہ نہیں ملتی آسانی سے. تو میرا یونین کے ساتھ بھی کنیکشن تھا, میرے دوسرے دوست نعیم صاحب ہیں ان کا بھی تعلق تھا, جی ایم پی سے ہم دونوں ممبر بھی تھے. تو جی ایم پی کے پاس یہ بہت اچھی جگہ تھی جو 8 ایکڑ میں تھی. 3 جگہ نہیں 8 ایکڑ. اور وہ گریڈ 2 اسٹار لسٹڈ بلڈنگ بھی تھی, اور وہ ان کا نیشنل کالج تھا ٹریڈ یونین کا. تو وہ اس کو بیسیکلی فروخت کرنا چاہتے تھے. تو پھر ہم نے ان سے اپروچ کیا بھائی ایسا کریں کہ آپ اس کو ایسے فروخت نہ کریں بلکہ کسی کمیونٹی گروپ کو دیں تاکہ کمیونٹی کے کام میں آئے, کیونکہ وہ جگہ 8 ایکڑ تھی اور شہر کے اندر اتنی جگہ ہونے, اس میں بہت سی ڈیولپمنٹ ہو سکتی تھی. جو ڈیولپر تھے وہ انٹرسٹ رکھتے تھے. تو وہ سیکرٹری جنرل جو تھا اچھا آدمی تھا, اس نے کہا ٹھیک ہے جو پہلی باری ہے وہ پھر ایسے ہی ہوگا. تو پھر ہم نے کوشش کی. اس وقت میں لوڈ میر بن چکا تھا, تو لوڈ میر بننے کی وجہ سے فائدہ ہمیں ہوا. تو میں نے مختلف عرب ممالک ملکوں میں سفر کیا. تو مجھے یاد ہے کہ جو پہلا میرا تھا وہ سلطان بن عبدالعزیز کراؤن پرنس تھا سعودی عرب کا, اس کے ساتھ ملاقات ہوئی. تو وہ بزی تھا, بڑی مشکل سے انہوں نے نا ہمیں 10-15 منٹ کا دیا. تو میں نے کہا فکر نہ کریں, ہمیں 10 منٹ چاہیے, 15 نہیں چاہیے. ہمارا کام ہی 10 منٹ کا ہے. ملاقات کی ہم نے. تو ملاقات جب کی تو میں نے کہا دیکھیں, ان کے لیے بڑی بات تھی کہ مسلمان ایک لارڈ میئر ہے اتنے بڑے شہر کا, تو اس لحاظ سے دروازے کھل جاتے تھے آسانی سے ملے. تو میں نے کہا جی یہ ہمارے پاس پروجیکٹ ہے, تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس پروجیکٹ کو لے لیں. تو ایسا کہتا ہے لارڈ میئر ہمارے پاس بہت سے پروجیکٹ ہیں, تو میں سارا تو نہیں لے سکتا, لیکن ہم آپ سے تعاون کریں گے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. اس نے کہا ہم آپ کو 1 ملین دیں گے. تو میں نے کہا یہ اچھا جمپ ہے. 1 ملین بہت چھوٹا ہے مگر بہت اچھا جمپ ہے. 1 ملین ہی ہے. برٹش مسلم ہیریٹیج سنڈے کے لیے پہلا جو ڈونیٹ آئی وہ 1 ملین پاؤنڈ تھا. جی تو وہیں سے پھر ہم شارجہ گئے. تو وہاں پہ سلطان قاسمی ہیں, آج بھی رولر ہیں وہاں کے, وہ ان سے میٹنگ ہوئی, ان کو بھی تعارف ایسے ہوا. تو باتیں کرنے کے بعد میں نے کہا بھائی یہ پروجیکٹ ہے ہم چاہتے ہیں. تو سلطان بن عبدالعزیز نے 1 ملین کیا ہے. تو میں نے کہا اچھا, کہتے پھر 1 ملین ہمارا بھی لکھ لو. صحیح ہے. تو یہ دوسرا ہو گیا.
پھر قطر کے اسی طرح وزیر اوقاف سے ملاقات ہوئی، اس نے بھی کہا ٹھیک ہے، یہ ملین کا ٹرینڈ چل پڑا، پھر ملین آنا شروع ہو گئے، تو اس نے بھی کہا ٹھیک ہے، تو ہم اسٹارٹڈ گوئنگ ان دا رائٹ ڈائریکشن.